برادران طریقت، محمد ایوب نقشبندی آپ نے اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے آج کی اس محفل کا آغاز کیا۔ میں آنے والے تمام ساتھیوں کو، دوست احباب کو، مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے ہو چکا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں شروع میں آپ سے ایک بات کر دیتا ہوں، پھر آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ میں تحت اللفظ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں اور حضور کے ثنا خواں نعت کی صورت میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ آپ کو جو جملہ، جو شعر اچھا لگے، آپ نے کیا کہنا ہے ذرا کہیں نا، پتہ لگے نا، لیکن ایسے نہیں کہنا، محبت کے ساتھ ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ میں نے یہ کہا کہ جو جملہ، جو شعر آپ کو اچھا لگے گا، آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ تو حضور کا ذکر ہے، ہر جملہ ہی پیارا ہے، ہر شعر ہی پیارا ہے، جتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں وہ کم ہے۔ تو آپ جتنی محبت سے سبحان اللہ کہیں گے، ثنا خواں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ اتنی محبت سے پڑھے گا۔ آپ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میں اکثر یہ بھی بات کرتا ہوں کہ لوگوں کی بات نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بندے پاوے چار ہون، نبی دے یار ہون۔ اگر محبت والے چار لوگ ہوں نا تو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اب میں آغاز کرنے لگا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیدار ہونے کا ثبوت سبحان اللہ کی صورت میں دیں۔ اور آج تو ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ خوشی کا ماحول ہے اور جشن کا ماحول ہے۔ حضور کی آمد کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، تو یقیناً جب خوشی ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہہ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ اب میں شعر پڑھوں گا، جو اشعار پڑھتا جاؤں گا آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، اور جو حضور کی محفل میں جتنا خوش بیٹھا ہے وہ اپنی سبحان اللہ سے ظاہر کرے گا کہ وہ کتنا خوش بیٹھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حاصل میرے حضور کو ہر ایک کمال ہے۔ ایسے نہیں، ذرا محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ صبح و شام محفلیں ہم کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں تھکا ہونا چاہیے۔ ہم دن رات پڑھ کے نہیں تھکے اور آپ ایک ابھی محفل میں شامل ہوئے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حاصل میرے حضور کو ہر ایک کمال ہے، ہر ایک کمال ایسا کہ جو لازوال ہے، ہر ایک کمال ایسا کہ جو لازوال ہے، اور جس حسن کی نظیر نہیں کائنات میں، جس حسن کی نظیر نہیں کائنات میں، اے بادشاہ حسن وہ تیرا جمال ہے، اے بادشاہ حسن وہ تیرا جمال ہے۔ اور پنجابی کا شاعر کہتا ہے، تو من موہن من ٹھار نبی، تو من موہن من ٹھار نبی، تو نبیاں دا سردار نبی، تو ہر شے دا مختار نبی، تو رب دا سونا یار نبی، تو رب دا سونا یار نبی، اور کونین دا مختار مینڈا سونا نبی ہے، کونین دا مختار مینڈا سونا نبی ہے، مخلوق دا غمخار مینڈا سونا نبی ہے، مخلوق دا غمخار میڈا سونا نبی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کا ذوق بن جائے اور آپ سننے کے لیے تیار ہوں تو میں حضور کے ثنا خواں کو صدا دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ آیت آیت میں پیمبر بولے، آیت آیت میں پیمبر بولے، اور پھر روح کے اندر بولے، اور کس قیامت کا وہ انسان ہوگا، کس قیامت کا وہ انسان ہوگا جس کی تائید میں پتھر بولے،
جس کی تائید میں پتھر بولے. میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا جاتا ہوں. ہر شعر کے اندر ایک واقعہ ہے, ایک بات ہے, حضور کے معجزات ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آیت آیت میں پیغمبر بولے اور پھر روح کے اندر بولے. کس قیامت کا وہ انسان ہوگا جس کی تائید میں پتھر بولے. ابو جہل اپنے ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے کہتا ہے کہ میں آپ کو تب نبی مانوں گا کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. اگر سمجھ آئے نا تو سبحان اللہ کہیں, مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں, کہیں سبحان اللہ. ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کے جاتا ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مانوں گا. اب تھوڑی سی توجہ رکھیں اور میری بات کو غور سے سنیں. مصرع سمجھ آئے, بات سمجھ آئے تو آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی. اب جب ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں مٹھی میں لے کر, بند مٹھی میں لے کے کھڑا ہے اور حضور سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مانوں گا. جملہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنی ہے. حضور مسکرائے اور فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. نہیں سمجھ نہیں آئی, اگر آئی ہوتی تو سبحان اللہ اونچی ہوتی. کہ سبحان اللہ. میں شعر کی تشریح میں جا رہا ہوں, بات سمجھا رہا ہوں. ابو جہل نے یہ کہا کہ میری مٹھی میں جو ہے آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے تو میں آپ کو نبی مانوں گا. حضور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں, اور اگر میں یہ کہوں کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے تو کہ میں کون ہوں. سمجھ آئی؟ اب شعر سنیے اور سبحان اللہ کہیے. کس قیامت کا وہ انسان ہوگا, کس قیامت کا وہ انسان ہوگا جس کی تائید میں پتھر بولے, آیت آیت میں پیغمبر بولے اور پھر روح کے اندر بولے. اور یوں پکاروں میں اسے ہوش میں بھی, یوں پکاروں میں اسے ہوش میں بھی جیسے مستی میں کلندر بولے. آیت آیت میں پیغمبر بولے اور پھر روح کے اندر بولے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محمد ولید سے گزارش کرتا ہوں آپ آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک محبت بھرا نعرہ لگائیے, حضور کے ثناء کا استقبال. نعرہ تکبیر. ایسے حضور کی آمد کی محفل ہے, جشن کی محفل ہے. ہمارے گھر میں اولاد ہو اور خصوصاً اگر بیٹے کی پیدائش ہو تو ہم کتنی خوشی مناتے ہیں. مناتے ہیں کہ نہیں یار, بولو تو صحیح نا. آپ لوگ خوشی مناتے ہیں. کس لیے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے. ہم مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں, دوستوں سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم جس ہستی کے ذکر میں بیٹھے ہیں یہ وہ ہستی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو اس پوری کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے. اگر وہ نہ ہوتے, سرکار نہ ہوتے, نہ میں ہوتا, نہ آپ ہوتے, نہ یہ محفلیں ہوتی, نہ یہ ذکر ہوتا, نہ ہماری اولاد ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. سب کچھ حضور کے صدقے میں ہے. تو جو حضور کے صدقے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے تو ان کے لیے ان کا ذکر سن کر سبحان اللہ خوشی کے ساتھ کہیں. اب ہاتھوں کو بلند کر کے جتنا جو خوش بیٹھا ہے حضور کے ذکر میں وہ ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ. مل کے محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بتایا اپنا حال
دا یارو پتایا اپنو حالاں دا ایک سونا تو لگنے دوجا فیر وی تو مایا ایک سونا تو لگنے ایک سونا تو لگنے دوجا فیر وی تو مایا ایک سونا تو لگنے ایک سونا تو لگنے دوجا فیر وی تو مایا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیاں نیویاں چوں سونا فرق مٹان آیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آتا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے ٹھیک ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آتا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا یہ جو بھی قاسم بھائی بات کر رہے تھے نا کنکریوں والی یہ وہ شعر وہ شعر بیان کر رہا ہے کہ سمت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گریو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے کہا گریو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے
صدقے میں آقا ہم کو پاکستان ملا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. چڑیاں کلمہ پڑھتی ہیں, گلشن کلمہ پڑھتے ہیں, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں, چڑیاں کلمہ پڑھتی ہیں, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے سبھی ہیں جن و بشر, کہتا حجر ہے, کہتا بشر, کہتا ہے پتا پتا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. میں مولا علی کے بیٹے صاحبزادے کی جو کربلا میں جن کو شہادت نصیب ہوئی تھی اس کے بارے میں, مطلب وہ جو پورا واقعہ کربلا ہے نا, اس کو میں 2-3 اشعار میں بیان کر کے آپ کو سناتا ہوں. جس کو پسند ہے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے گا. مطلب وہ جو پورا واقعہ ہے نا, وہ اس واقعے کو 4 سے 5 اشعار میں بیان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. کہتا ہے نبی کے دین کا پرچم اٹھایا ابن حیدر نے, نبی کے دین کا پرچم اٹھایا ابن حیدر نے, خدا کی راہ میں سر کو کٹایا ابن حیدر نے, نبی کے دین کا پرچم اٹھایا ابن حیدر نے. ہو لاکھ زور آور فتح حق کی ہی ہوتی ہے. سنو اے شام کے لوگوں تلاوت یوں بھی ہوتی ہے. سنا کی نوک پر قرآن, سنا کی نوک پر قرآن سنایا ابن حیدر نے, نبی کے دین کا پرچم اٹھایا ابن حیدر نے. بٹھا کر پاس یہ بولے سنو اے باوفا یارو, قتل گاہ ہے یہی میری, بچا لو جان تم پیارو. یہ اس وقت مولا حسین اپنے دوستوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اپنے عزیزوں کو بول رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ شہید ہو جانا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہے, لیکن جس کو اپنی جان پیاری ہے, جو جانا چاہتا ہے میں جا سکتا ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو اور کربلا کرو. اس وقت مولا حسین نے پھر اس وقت چراغ جلتے تھے, انہوں نے خیمے میں چراغ بجھا دی. شہر وہ بات بیان کر رہا ہے. جلے شمع تو ہے میں عجب دلکش نظارہ تھا, سبھی موجود تھے جانا وہاں کس کو گوارا تھا. گلے سب جان ساروں کو, گلے سب جان ساروں کو لگایا ابن حیدر نے,
ولید اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد منقبت امام حسین امام علی مقام کی بات